السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اسلامک سینٹر میں خوش آمدید۔ جی، جیسے کہ آپ نے 2 تختیاں پڑھ چکے ہیں اور میں 2 تختیاں پڑھا چکی ہوں۔ آج ہم نے تیسری تختی سٹارٹ کرنی ہے، تختی نمبر 3، اور اس میں جی یہ حروف ہیں جو کہ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں آتی ہے، سورۃ مریم کے سٹارٹ میں آتے ہیں۔ جتنے حروف ہیں یہ سورت کے سٹارٹ میں ہی آتے ہیں۔ اور جی اس میں کیا پہچان کروائی ہے، اس میں مدہ کی پہچان کروائی ہے، اور مدہ کو کتنا لمبا پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں یہ بتایا ہے، اور یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں مدہ کی کیا پہچان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ جی جیسے کہ میں نے لام اور میم کو لمبا کیا اور اس کے سینٹر میں میں نے گننا کیا ہے۔ لام کو میم سے کنیکٹ کر دیں تو یہ جو شد آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم سینٹر میں گننا کریں گے۔ لام اور میم کے سینٹر میں ہم، جیسے میں نے پڑھا ہے لام، جو کرنا ہے وہ گننا ہے۔ ناک میں منہ بند کر کے یہ ناک سے آواز نکالنی ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے، یہ شد ہے، اس کی وجہ سے ہم گننا کریں گے۔ الف لام میم۔ اسی طرح ادھر بھی گننا آ رہا ہے، لام اور میم کے سینٹر میں ہم گننا کریں گے، ناک سے آواز نکالیں گے۔ یہ شد کی وجہ سے یہ جو 3 جیسے الٹا 3 لکھا ہوتا ہے، ایسے 3 ڈنڈوں والی شد ہے یہ، اور اس کو ہم گننا کرتے ہیں۔ یہ اب نوٹ کریں میں نے کہاں پہ گننا کیا ہے۔ الف لام میم صاد۔ جی جیسے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے لام اور میم کے سینٹر میں گننا کیا ہے۔ الف لام میم صاد۔ جی آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ لام اور میم کے سینٹر میں گننا کرنا ہے اس شد کی وجہ سے۔ جیسے کہ اب ہم یہ والا حروف سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس میں شد نہیں ہے، اس میں را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور یہ ہم نے کتنی لمبی کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ مدہ جو ہے، مدہ زیادہ لمبا ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہو، اور را یہ جو کھڑی زبر ہے یہ لمبی ہوتی ہے پر مدہ سے تھوڑی کم لمبی ہوتی ہے۔ جیسے میں پڑھتی ہوں آپ نوٹ کریں میں نے مدہ اور کھڑی زبر کو کتنا لمبا کیا ہے۔ الف لام را۔ جیسے دیکھیں یہ والی شد ادھر، یہ شد ادھر نہیں ہے تو میں نے الگ الگ حروف پڑھے ہیں اور اس میں گننا نہیں کیا۔ الف لام را۔ اسی طرح دیکھیں جی الف لام میم را، یہ جو جہاں ادھر بھی شد ہے، اب اس لام اور میم کے سینٹر میں میں گننا کروں گی۔ میں پڑھتی ہوں آپ نوٹ کریں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ الف لام میم را۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر سنیں کہ میں سینٹر میں گننا کر رہی ہوں، ناک میں سے آواز نکال رہی ہوں۔ الف لام میم را۔ جی ایسے ہی ہم کاف ہا یا عین صاد پڑھیں گے، اور یہ دیکھیے میں نے حروف ایسے پڑھ لیے ہیں، اب اسے ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور مدہ جہاں ہوتا ہے ہم کتنا لمبا کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں۔
کاف ہا یا عین صاد. جیسے کاف اور عین اور صاد کو میں نے زیادہ لمبا کیا ہے، یا اور ہا کو میں نے تھوڑا کم لمبا کیا ہے. کس وجہ سے؟ یہ کھڑی زبر کی وجہ سے. اس لیے آپ نے بھی جہاں مدہ آئے گا انشاءاللہ جیسے ہم قرآن پاک پڑھ جائیں گے آپ کو خود ہی یہ سارے حروف ملیں گے، اور ہم نے اسی ہی طرح پڑھنے ہیں جیسے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی زبر، زیر، شد، مد، شد کے علاوہ کوئی پیش زبر نہیں آتی، اور یہ مدہ اور کھڑی زبر ہی ہوتی ہے. کاف ہا یا عین صاد. جی طا اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہم ان کو کم لمبا کریں گے. لمبا ضرور کریں گے پر مدہ سے کم کریے. میں بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ کو اسے آسانی سے پہچان ہو جائے. یہ آپ جب سن کے بعد دوبارہ رپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت ایزی سے آسانی سے یاد ہو جائے گا. طہ طہ. یہ دیکھیں جی جیسے میم کے اوپر شد ہے، اب ہم نے اسے کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ نوٹ کریں. سین میم. جیسے میں یہ بھی پڑھ سکتی تھی سین میم، پر یہ جو آتا ہے یہ ضرور کرنا ہے شد کی وجہ سے. سین میم. طاسین. یاسین یاسین. صاد صاد. حامیم حامیم حامیم. عین سین قاف. حامیم عین سین قاف. قاف قاف. نون نون. جی جیسے کہ میں نے آج آپ کو تختی نمبر 3 پڑھائی ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ ضرور اسے پڑھیں گے، یاد کریں گے. جی میں بہت محنت سے پڑھاتی ہوں کہ آپ گھر بیٹھے ایزی سے پڑھ سکیں. جن کا بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا پڑھ نہیں سکتے، تو ان کی ہی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں پڑھاؤں اور آپ گھر میں ایزی ہو کے پڑھ سکیں. جی آپ ضرور اسے یاد کریں، اور مجھے پوری امید ہے آپ یاد کریں گے جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے. اور میرا پڑھانا آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں کہ اس سے ذرا دل خوش ہوتا ہے کہ جب میں محنت کر رہی ہوں اور کچھ لوگ پڑھیں گے. صدقہ جاریہ ہے، ظاہری بات ہے. جیسے ہم پڑھا رہے ہیں قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے جی ہم آپ کو اچھا اور تلفظ سے پڑھا سکیں اور ایزی پڑھا سکیں کہ آپ بہت آسانی سے پڑھ سکیں، کہ آپ کو مشکل نہ لگے. تو جی آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم اور کرم فرمائے اور آسانی سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جی ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں اور کرم رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔